Bismillahirrahmanirrahim. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں اورینٹیشن کرنے جا رہا ہوں. تو کسی بھی یونیورسٹی میں جب آدمی ایڈمیشن لے لیتا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کا جو سسٹم ہے اس کو سمجھنا، اس کو چلانا. تو ورچوئل یونیورسٹی کا سسٹم بہت ہی آسان ہے، بہت ہی یوزر فرینڈلی ہے. تو اس میں آپ نے جو LMS چلانا ہے وہ کس طرح سے چلانا ہے، تمام جو ہے اس میں گائیڈ لائن ہے وہ میں آپ کو دوں گا. تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نے ID لکھنا ہے جو یونیورسٹی نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے، اور یہاں پہ آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے جو آپ کو آلریڈی مل چکا ہے. تو یہاں پہ اپنے ID اور پاسورڈ لکھنا ہے. اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. تو جب آپ جیسے ہی اوپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک یہ پیج کووڈ کا آئے گا. تو اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہے تو یس کر کے آپ اس کو فل کر کے سبمٹ کروا دیں ڈیٹس وغیرہ. تو اگر اس کو نہیں کرنا چاہے تو کلک کر دیں ہوم کے اوپر، تو یہ دوبارہ سے اس طرح سے پیج آ جائے گا. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب ہوم پہ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے پہلی دفعہ کا یوز کر رہے ہیں تو کورس سلیکشن میں جانا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کورس سلیکشن کرنی ہے. آپ نے 21 کریڈٹ آورس پورے کرنے ہیں. تو اس اسٹوڈنٹ کی جو ہے یہ BS میتھ ہے، تو اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ دیکھیں اگر سبز ہو جائے تو یہ اٹ مین کہ یہ کریڈٹ سلیکٹ ہو چکا ہے. تو یہ ٹوٹل کریڈٹ آپ نے یہ 3 ہیں، یہ آپ کو 3 نظر آ رہے ہوں گے. 3 میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے. ان میں سے جو آپ کو صحیح لگتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے وہ سلیکٹ کر لیں. ان 3 میں سے بھی آپ نے ایک سلیکٹ کر لینا ہے. جو سلیکٹ ہوگا وہ گرین ہو جائے گا، جو ڈی سلیکٹ ہے، سلیکٹ نہیں ہے، وہ ریڈ ہوگا. تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے اچھے سے اپنی کورس سلیکشن کر لینی ہے، اور آپ کے یہ 21 کریڈٹس ہو جانے چاہیے. تو یہ آپ نے خود کر لینی ہے. یہاں سے پھر سیف سلیکشن کرنی ہے. یہ کر لینے کے بعد اور اس کو سلیکٹ کورسز کر دینا ہے. تو یہ آپ کا پیج سارے کورسز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس میں ایک اور چیز آپ کو سمجھاتا چلوں، دوبارہ ہم کورس سلیکشن پہ جاتے ہیں. تو ہاں آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر 3 ہیں، اور 3 میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے. اسی طرح یہاں پہ 3 ہیں، ان میں سے ایک کرنا ہے. اور ٹوٹل جو آپ کے کریڈٹ ہیں وہ آپ نے 21 کر لینے ہیں. اور اس کو جو VU001 ہے یہ بھی آر اسٹوڈنٹ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کا ایک کریڈٹ ہے. تو یہ 21 کریڈٹ بن جائیں گے جب آپ. تو اس کو سلیکٹ کر سیو کرنا ہے، سیف سلیکٹ کرنا ہے اور لوڈ کر دینا ہے، اپڈیٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا کورس سلیکٹ ہوگی. سب سے پہلے کام آپ نے یہ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ہوم پہ آنا ہے. جب یہ آپ نے کر لینا ہے تو اس کے بعد یہ اس طرح سے آپ کو پیج آنا شروع ہو جائے گا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اسٹارٹ سے آپ نے کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ پکچر پر آپ نے کلک کر لینا ہے، اور پکچر کے اوپر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے جس میں ایڈمیشن لیا ہے کیا یہ وہی میتھمیٹکس میں لیا ہے اور میتھمیٹکس ہی ہے. اور اس کے بعد اپنی پروفائل چیک کر لینی ہے. سب سے پہلا کام آپ نے پروفائل چیک کرنی ہے کہ پروفائل کے اندر آپ نے جو ایڈمیشن لیا ہے کیا آپ نے میتھ کے اندر لیا ہے وہی اسی میں ہوا ہے. اور دوسرا آپ کا جو کیمپس ہے وہ کون سا ہے وہ دیکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے انفارمیشن اپنی دیکھ لینی ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ میل جینڈر بھی چیک کر لینا ہے. نیم کی سپیلنگس میٹرک کی سند کے مطابق چیک کر لینے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے سارا یہ چیک کرنا ہے اپنا جو آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے. اگر کوئی ایشو ہے تو اسٹوڈنٹ پروفائل والوں کو میل کر کے آپ نے چینج کروا لینا ہے. تو یہ نمبر ہر چیز آپ نے شناختی کارڈ نمبر بھی یہاں سے لازمی چیک کرنا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ID کارڈ نمبر بھی صحیح طرح سے چیک نہیں کرتے. تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈگری ہو جاتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ID کارڈ ہی غلط تھا اس میں. تو ساری چیزیں آپ نے یہاں سے چیک کر لینی ہے مائی پروفائل سے. دوسرا یہاں پہ آپ اپنا پاسورڈ بھی چینج کر سکتے ہیں. جو آپ کا LMS کا پاسورڈ ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مشکل ہے تو پہلے میں وہ پاسورڈ لکھیں گے جو یونیورسٹی نے دیا ہے، اور 2 دفعہ 2 ٹائم آپ اپنا نیو پاسورڈ لگائیں گے اسپیشل لیٹر کے ساتھ. یہ نیچے لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اس طرح سے چینج کر لینا ہے. میں نے چینج نہیں کرنا، میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم ہوم پہ آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم ہوم سے سٹارٹ کریں گے. ہوم پہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس CS 101 ہے. تو CS 101 ایسا سبجیکٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو آپ کے 2 ٹاپکس ہو چکے ہیں. ایک ہوتے ہیں لیکچرز اور ایک ہوتے ہیں ٹاپکس. تو ابھی ہم کر رہے ہیں جو ہے اس میں ٹاپکس ہیں. تو
ٹاپکس جو ہوتے ہیں وہ 210 ہوتے ہیں اور لیکچر 45 ہوتے ہیں. لیکچر جو ہوتا ہے وہ 45 سے 50 منٹ کا ہوتا ہے اور ٹاپک جو ہوتے ہیں وہ 50 سیکنڈز کے بھی ہو سکتا ہے, 3-4 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ٹاپکس ہیں. تو اس جو CS101 ہے اس کے لیے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں یہاں پہ 2 پہ جو کہ ٹاپکس بتا رہا ہے کتنے ہو چکے ہیں, تو اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو CS101 ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے 2 اور اس کی کوئز آئی ہوئی ہے. تو انہوں نے اب کوئز کرنی ہے, کوئز ٹیک کرنی ہے. تو یہ تب بھی ہوگی, یہ اب لاک ہے ویڈیو آپ تب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک یہ کوئز نہ کر لیں. تو کوئز اس کی کرنی بہت ضروری ہے. پہلے ہوتا تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ویڈیو اپنی 25% ویڈیو پوری کرنی ہوتی ہے. یہاں دیکھیں ناٹ کمپلیٹ. میں آپ کو یہاں پہ چونکہ آدھا کام ہو چکا ہے, میں آپ کو ایک اور سمجھاتا ہوں ایک اور سبجیکٹ سے کر کے کہ آپ نے اپنی اٹینڈنس کیسے لگانی ہے. سب سے پہلے آپ نے اٹینڈنس کیسے لگانی ہے, لیکچر کیسے ویو کرنے ہیں اور آپ نے پڑھنا کیسے ہے. تو یہاں پہ ایک ہے یہ میتھ 622. تو اس کے میں اس کا 1 لیکچر سٹارٹ ہو چکا ہے. اب میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پہ ورچوئل یونیورسٹی میں پڑھنا کیسے ہے. تو پڑھنے کا ویسے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ہینڈ آؤٹس پڑھیں, پھر آپ لیکچر سنیں اور پھر ہینڈ آؤٹس پڑھیں تو آپ کا ایک لیکچر تیار ہوتا ہے. تو یہ اس کی پہلی ویڈیو یہاں پہ کلک کریں گے تو ویوڈ ہو چکی ہے ویڈیو آپ نے کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ پڑھیں گے منیمم 25% آف ویڈیو واچ ول بی کنسیڈرڈ ایز ویوڈ. تو کم از کم ایک ویڈیو جو ہے یہ کچھ سبجیکٹس کی ہے, سب کی نہیں ہے. یہاں پہ اس LMS کے مطابق یہ 2 سبجیکٹس ہیں جن میں یہ 2 ویڈیو ایسی ہیں جو آپ 25 سے اوپر آپ نے کنسیڈرڈ ہوں گی. 25% سے اوپر آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے. تو یہ ویڈیو ویو ہو چکی ہے. تو یہاں سے نیکسٹ کرتے ہیں. تو یہ اگلی ویڈیو آ گئی ہے. آپ دیکھیں تو یہ آپ کی اگلی ویڈیو اب یہاں پہ نیکسٹ ویڈیو یہاں پہ اوپن ہو گئی اور یہاں پہ آپ کے جو سر ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ لیکچر دینا شروع کر دیا. تو یہ بھی ویوڈ ہے اور جب ویوڈ ہو جائے گی تو نیکسٹ آپ نے کلک کرنا ہے. یہ کمپلیٹ ہے آج کا کام, یعنی کہ آپ کا یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پہ کمپلیٹ آ گیا. تو اس کا فائدہ یہ ہونا ہے کہ اگر آپ پروگرس میں جا کے چیک کرتے ہیں, اگر آپ ویڈیو اپنی کمپلیٹ رکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ پریزنٹ, یہاں آپ کی اٹینڈنس بھی لگی ہوئی ہے. یہ اٹینڈنس پریزنٹ ہے. اگر آپ وہ لیکچر ویوڈ نہیں کرتے تو یہاں ابسینٹ آتا. اب یہ پریزنٹ ہے, اٹ مین کہ آپ اپنے لیکچر آپ نے سن لیے ہیں. تو یہ پروگرس آپ نے ضرور چیک کرنی ہے. اس میں ویوڈ والے یہ CS101 ہے اور اس کے اندر اگر چیک کریں CS201 کو تو یہاں بھی اگر لیکچر یہاں ہوتا تو ویوڈ کرنے ضروری ہوتے. تو ویسے آپ نے یہ میری جو ریکمنڈیشن ہے وہ آپ نے لیکچر دیکھنے ہیں, یہ لیکچر ضرور سننے ہیں. تو اب میں آپ کو ہوم سے سمجھاتا ہوں. تو یہ تو طریقہ تھا آپ کا کہ آپ نے لیکچر جو ویوڈ والے لیکچر ہیں وہ کیسے ویوڈ کرنے ہیں اور کیسے اپنی اٹینڈنس لگانی ہے. جسٹ آپ نے لیکچر ویو کرنے ہیں 25% اور اٹینڈنس آپ کی مارک ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کیسے پڑھنا ہے, آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے. تو جب یہاں کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد سب سے پہلا آپ دیکھیں یہ ٹاپک اور ہے, ابھی یہ ٹاپک اور ہے اور سارے اوپن ہیں. اور یہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ بھی آپ کو اسی جانب لے جائے گا, لیکچر کی جانب. یہ ٹاپک آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو لیکچر میں آپ پڑھ سکتے ہیں جو کہ آلریڈی ویوڈ ہو چکا ہے. دوبارہ بھی آپ سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوشچنز ہیں تو آپ یہاں پہ کوشچن بھی سر کو ٹائپ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ آنسرز آ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کوشچن کیے ہیں ان کو آنسر ملے ہیں. تو یہ آپ ہر جو آپ کا ہے سبجیکٹ اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریڈنگ مٹیریل یہاں پڑا ہوا ہے. پھر پوسٹ اسسمنٹ, جب یہ دونوں چیزیں آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کی کوئز آ جائے گی. اس کے بعد آپ نے کوئز ٹیک کرنی ہے. تو آپ نے یہاں سے کوئز ٹیک کر کے تو کریکٹ انکریکٹ ری ٹیک یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ کوئز اٹیمپٹ کرنی ہے. جب کوئز اٹیمپٹ کر لیں گے تو یہاں سارا ٹاسک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ آپ کا یہاں پہ پڑھنے کا طریقہ ہے. یہ آپ کے جو سبجیکٹس ہیں 25% جن کے لیکچر دیکھنے ضروری ہیں, یہ ان کا پڑھنے کا طریقہ ہے. باقی آپ لیکچرز لے کر بھی کیمپس سے لیکچر لے لیں, وہاں بھی لے کر پڑھ سکتے ہیں ان کو بھی. تو دوبارہ میں ہوم پہ آتا ہوں. تو ایک جو آپ کا سبجیکٹ ہے یہ فرسٹ سبجیکٹ ہے, اس کو جب کلک یہاں سے کرتے ہیں
انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ پہ. تو یہاں پہ آپ کو یہ آپ کے پروفیسر ہیں جو آپ کو پڑھائیں گے, اور نیچے آپ سیدھا آ جائیں ڈاؤن لوڈ فائلز پہ. تو اگر آپ کو کوئی بک چاہیے, ہینڈ آؤٹ چاہیے, یا اس لیکچر کی کوئی انفارمیشن یا ٹاپکس, یا آپ کو پی پی ٹیز سلائڈس چاہیے, تو یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی. اور اب میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ آپ نے بک کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اپنی. تو یہاں سے آ کے آپ نے بک ڈھونڈنی ہے یہ والی, اور ہینڈ آؤٹس اس پہ. ہم جو ورچوئل یونیورسٹی کے اندر ہم بکس کو ہینڈ آؤٹس کہتے ہیں, آپ نوٹس بھی کہہ سکتے ہیں, شارٹ نوٹس بھی کہتے ہیں. یہاں سے ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. تو جب ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے جیسے ہی, تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے بک. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی سپیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس اچھی نیٹ کی سپیڈ ہے تو اچھا ڈاؤن لوڈ ہوگا, جلد ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ آپ کی بک ڈاؤن لوڈ ہوگی, یہ بک ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح اس کے یہاں پہ آپ کے پی پی ٹیز ہیں, یہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فرض کریں آج ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے, تو فرسٹ ٹاپک سے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. یہ ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے. تو یہ یہاں پہ جب اس کے لیے آپ کے پاس آفس منیمم 2007 ہونا ضروری ہے, تو تبھی یہ ٹاپک آپ سلائڈ پہ ویو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ پریزنٹیشن اس کی اوپن ہو گئی ہے. تو پریزنٹیشن سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں, بکس بھی منگوا سکتے ہیں. تو یہ آپ کی پریزنٹیشن ہے, یہاں سے سر بھی آپ کو اس پریزنٹیشن سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ پریزنٹیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ساری. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا ہم دوبارہ ہوم پہ آتے ہیں. ہوم پہ آنے کے بعد ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے اٹینڈنس کیسے لگانی ہے, لیکچر کیسے ویو کرنے ہیں, اور کس طرح سے پڑھنا ہے. دوسرا, اب آپ کے پاس 3 چیزیں ہوں گی, اسائنمنٹ, کوئز, جی ڈی بی. تو اسائنمنٹس جو ہیں وہ یہاں آئیں گی. اس کو کلک کریں گے تو یہاں آپ کی اسائنمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے, یہاں یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, ورڈ میں بنانی ہے اور سبمٹ کرا دینی ہے. اس کی انسٹرکشنز اس پہ لکھی ہوں گی. نمبر 2, آپ نے جی ڈی بی آپ کا ہوگا. جی ڈی بی ہوتا ہے گریڈڈ ڈسکشن بورڈ. آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز اگر صحیح ہے تو جسٹیفائی کریں, اگر غلط ہے تو اس کو جسٹیفائی کریں. تو اس طرح کا جی ڈی بی ہوتا ہے. یہ آپ کو جو ٹاپک پڑھا دی جاتے ہیں ان میں سے ہی ہوتا ہے. تو موسٹلی مڈ ٹرم تک 2 جی ڈی بی آ جاتے ہیں, یا 1 جی ڈی بی آتا ہے ہر سبجیکٹ کا. اس کے بعد کوئز, یہ سارے گریڈڈ ہیں. یہاں کوئز آپ نے کرنی ہوگی, انہی ٹاپکس کے اندر سے ہی آئے گی. تو کوئز بھی آپ نے ٹیک کرنی ہے. اس کے بعد ایکٹیویٹی سائنس سبجیکٹس کی ہوتی ہے, اس کو چھوڑ دیں. اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سر آپ سے کوئی بات کہنا چاہیں, لائیو تو یہ ہوتا ہے کہ سر سامنے آگے کوئی بات کرتے ہیں. تو اگر یہاں پہ آپ کو سر کوئی بات, پروفیسر آپ کو کوئی بات بتانا چاہیں, تو آپ کو ایم ڈی بی کے تھرو ہی آپ کو بتائیں گے. تو آپ پھر نیکسٹ اگلے اناؤنسمنٹ ہے آئی ہوئی ہے تو وہ بھی یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. تو ان کو یہ اناؤنسمنٹ آئی ہوئی ہے, سر جو بھی آپ کو اناؤنس کرنا چاہتے ہیں, ویلکم ٹو دا CS 101. تو یہ آپ نے اناؤنسمنٹ ہمیشہ چیک کرتے رہنا ہے, یہ ضرور چیک کرنی ہے. اس کے بعد اب یہ ہو گیا CS 101. اسی طرح سے CS 201 میں ڈیپ C++ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, وہ آپ کو یہیں سے مل جائے گا. وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے ملتا ہے. تو وہ آپ نے اس کو جب کلک کرنا ہے, یہاں پہ انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کے اوپر کلک کریں گے, تو اسی طرح سے آپ چلے آئیں گے ڈاؤن لوڈ فائل, جہاں سے ہم نے بک ڈاؤن لوڈ کی تھی. تو یہاں پہ آپ نے ڈیپ C++ کنٹرول F کرنا ہے اور ڈیپ C++ کر لینا ہے, تو آپ کو یہ مل جائے گا. تو اس سافٹ ویئر کو آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے. تو یہ 7 ٹائپ کے ہیں, آپ نے یہ 5.9 کرنا ہے, یہ لیٹسٹ ہے. تو ونڈو جو بھی ہو آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے, اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے. یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے, یہ تقریباً 44.9 MB کا ہے. یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے. یہ آپ کو بعد میں اسی سبجیکٹ کے اندر کام آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب فرسٹ پروگرام لکھیں گے تو فرسٹ پروگرام بھی آپ کو یہیں سے ہیلپ ملے گی کہ فرسٹ پروگرام آپ نے کیسے لکھنا ہے, اسکائپ ID کیسے بنانی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ٹیوٹوریلز یہاں سے خود ملتے جائیں گے, آپ ڈھونڈتے جائیں گے, اب چیزیں ملتی جائیں گی. تو یہاں سے آپ نے لیٹسٹ ورژن کر لینا ہے, یہ 5.11 کر لینا ہے. یہ سارے یہاں پہ اویلیبل ہیں. تو یہ یہاں کیسے پہنچنا ہے, آپ نے ہوم پہ جانا ہے, پھر بتا رہا ہوں ہوم پہ جانا ہے. اس کے بعد CS 201 میں جانا ہے, اور یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے ڈاؤن لوڈ فائلز پہ. تو یہ آپ یہاں سے ڈھونڈ لیں گے. یہ چیز ہوگی. اس کے بعد ان کے لیکچر آپ یا تو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اسائنمنٹ کو, یہ چیزیں وہی ساری ہیں. اور اس کے لیکچر اگر ٹاپکس میں جانا ہے اس سبجیکٹ کے, تو یہاں پہ آپ ٹاپکس میں جا کے, اب یہ گریڈڈ نہیں ہے, یہ ویوڈ نہیں ہے, ویوڈ والا نہیں ہے. یہ آپ نے جسٹ ایسے ہی خود ہی پڑھنا ہے, خود ہی سے اس کو پڑھ لینا ہے. اسپیشل نہیں ہے کہ لازمی آپ ویو کریں, یا کیمپس سے لیکچر لے کر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں, ریڈنگ مٹیریل بھی اس کا ہے.
یہ سبجیکٹ، اور اس میں کوشچن کرنا ہو تو اسی طرح سے یہاں کوشچن کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم اب کچھ چیزیں ہیں میں جو بتاتا جا رہا ہوں، ڈیو C++. اسی طرح اگر آپ میتھ میں آتے ہیں، یہاں پہ میتھ کا سبجیکٹ ہے، تو میتھ کے سبجیکٹ کے اندر بھی آپ کو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میتھ ٹائپ، وہ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا ایزیلی. تو اس کو آپ فائنڈ کر لیں یہاں پہ میتھ ٹائپ، یہ بالکل فری یونیورسٹی دیتی ہے، یہاں پہ آپ کا پڑا ہوگا. تو آپ نے اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، یا میتھ کا جو فرسٹ آپ کا سبجیکٹ ہے اس سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ بھی یہیں سے ملے گا آپ کو. اور اس کے علاوہ میں آپ کو مزید جو چیز ہے وہ ایک اور ہے کہ VU001، یہ بہت ہی اہم ہے. تو VU001 آپ نے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ VU001 جو سبجیکٹ ہے پریکٹیکل، وہ آلموسٹ فرسٹ ٹائم ہر اسٹوڈنٹس کا ہی ہوتا ہے. تو وہ آپ نے کیسے کرنا، اس کی جسٹ آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے. یہاں پہ آپ نے 2 پہ کلک کیا اور اس کی آپ نے بس ویڈیوز چلانی ہے اور ویوڈ کرنی ہے. یہ نیکسٹ ویڈیو کیسے آئے گی، جب پہلی ویوڈ کر لیں گے تو نیکسٹ ویڈیو اس کے بعد آپ کی آئے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ویوڈ کر لیں تو اگلی ویڈیو یہاں سے پھر آپ اس کو نیکسٹ کر دیں. تو یہ اوپن ہو رہی ہے، جیسی اوپن ہوتی ہے تو یہ ویوڈ ہوئی ہے. آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو اگلی ویڈیو اوپن ہو جائے گی، اس سے اگلی پھر ویوڈ ہو جائے گی. تو اس سے یہ ساری ویڈیو آپ نے جلد از جلد ختم کر لینی ہے. یہ ویڈیوز آپ نے جلد از جلد جو ہے وہ ختم کر لینی ہے نیکسٹ کر کے. یہ ایک دن میں کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ایک دن کے اندر جو ویڈیوز آتی ہیں آپ نے کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے کوئز بھی ٹیک کر لینا ہے. تو کوئز سٹارٹ کرنا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ڈوریشن 7 منٹ کا ہے، 30 سیکنڈ کا ہے. یہ کوئز کر لینا ہے اور 5 کویشچن ہوں گے وہ اپنے کر لینے ہیں یہیں پہ. تو یہ آپ نے اس طرح سے، تب یہ ایک ٹاسک آپ کا آج کا کمپلیٹ ہوگا. تو ڈیلی کے ٹاسک ہوتے ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں. تو یہ جلد از جلد اس کو ختم کرنا ہے ہر ایک نیو اسٹوڈنٹ نے، یہ بہت اہم ہے. تو اس کا باقاعدہ ایک گریڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے کلیئر کرنا ہے. اس کے بعد باقی ڈیٹا اسٹرکچر ہے، یہ سارے آپ نے اسی طرح سے کرنے ہیں. سارے یہ جو چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی، ان کا بھی آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے بعد ٹو ڈو کیلنڈر ہے. ٹو ڈو کیلنڈر کے اندر کلاسک ٹو ڈو ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسائنمنٹ کو GDB پریکٹیکل ایک ہی جگہ پہ آپ کو سب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو بار بار سبجیکٹس میں جانا نہیں پڑتا. اسائنمنٹ کی ڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں سے نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، تو ایک ٹوٹل چیزیں ہیں آپ کی اسائنمنٹ کوئز GDB مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم. مڈ ٹرم سے پہلے اسائنمنٹ کو GDB ایک ہی آئے گا ہر سبجیکٹ کا، وہ آپ نے حل کرنا ہے، وہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا، اس میں آپ نے کر کے بھیجنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اکٹھے آپ کو ویو ہوں گے. اس کے بعد گریڈ بک ہے آپ کی. آپ نے جو گریڈ لیے، مڈ ٹرم کے جو گریڈ لیے، ساری گریڈنگ اسکیم، یہ ساری چیزیں CGP، یہ ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی. یہ آپ کو یہاں سے کلیئر ہوں گی کہ یونیورسٹی کی کیا مارکنگ اسٹریٹجی ہے. اس کے بعد آپ کی اکاؤنٹ بک ہے. اکاؤنٹ بک کے اندر جو آپ نے فیسیں جمع کروائی ہیں وہ اس کی انفارمیشن آپ کو یہاں ملتی رہے گی گائے بگائے. اس کے بعد پروگرس ہے. اب یہ پروگرس ٹیگ میں آپ نے چیک کرنا ہے. آپ دیکھیں آپ پریزنٹ ہیں. پریزنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ لیکچر لے لیا تھا، اس لیے پریزنٹ ہے. تو لیکچر لینے سے پریزنٹ، اور باقی آپ کو اپنی پروگرس یہاں سے ملتی رہے گی جتنی آپ کی ہے. جیسے یہ VU001 ہے تو آج کی پروگرس آپ کو ساری کمپلیٹ، ٹاپک کمپلیٹ، جو آپ چیزیں ٹاسک کمپلیٹ کیے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ویو ہوں گے. یہاں پہ آپ نے دیکھ لینے ہیں. اس کے بعد یہ لیکچر شیڈیول. تو جو لیکچر کا شیڈیول آج کا یونیورسٹی بنا کے بھیجا ہے، یا جو آپ یا اپنی طرف سے شیڈیول بنا سکتے ہیں آپ، یا یونیورسٹی کو فالو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس دن یہ پڑھنا ہے. تو اس کے بعد میل ہے. تو میل یونیورسٹی آپ کو دیتی ہے یہ BC والی. اس میل کے اوپر بھی آپ کام اس میل کو Gmail کے اندر ہی اوپن کرتے ہیں. اس کے بعد نوٹس ہیں. نوٹس آپ کوئی بھی بنا کے یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کو یاد نہیں رہتی تو آپ یہاں پہ نوٹس لکھ کے اسے سیو کر سکتے ہیں. پھر مائی اسٹڈی اسکیم ہے. تو مائی اسٹڈی اسکیم جو ہے اس کے اندر جو یونیورسٹی نے آپ کو بکس پڑھانی ہے وہ ساری اس اسکیم میں آپ کو وہ شو کریں گے کہ آپ کی یہ بکس آپ نے ان سیمسٹرز میں اپنے میں 8 سیمسٹر میں جو پڑھنا ہے. یہ BS ہے تو 8 سیمسٹر ہیں. تو چوائس کیا ہے، کس طرح کون سبجیکٹ پڑھنے ہیں، کریڈٹس کیا ہیں، یہ ساری انفارمیشن اس میں ملے گی. اس کے بعد آپ کی جو مائی اسٹڈی کورسز ہیں، آپ نے جو پڑھنے ہیں، یعنی اس LMS والے بندے نے جو کورسز پڑھنے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو یہاں ملے گی. تو یہ ابھی جو کورس ہیں وہ یہاں سے سارے پڑھنے ہیں. اس کے بعد مائی اسٹوڈنٹ سروسز. جو اسٹوڈنٹ سروسز ہے یہاں پہ آپ کو ہینڈ بک ملے گی. ہینڈ بک میں
کسی بھی یونیورسٹی کے ضابطۂ قوانین سارے ہوتے ہیں وہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں بجائے کہ کسی سے آپ پوچھیں. تو یہاں سارے آپ کو ملیں گے, پروفائل اسٹوڈنٹس کیسے چینج ہوتی ہے, اسٹڈی ویژو, ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ملیں گی. تمام رولز اس ہینڈ بک میں اویلیبل ہیں. نیڈ بیس اسکالرشپ وہ پہلے سے فل کرتے ہیں, سیکورٹی ریفنڈ بعد میں آپ کو کام آئے گا. تو یہ سارے آپشن جو ہیں یہ بعد میں آپ کو کام آئیں گے. ایڈیشنل ریکارڈ چاہیے آپ کو ٹرانسکرپٹ کا, وہ بعد میں ملے گا. اس کے بعد اپلائی ڈگری, وہ یہ بعد میں جب مکمل کر لیں گے تو یہ بہت سارے اس میں آپشنز ہیں, یہ بعد کے ہیں, اسٹڈی کنورژن وغیرہ, تو یہ آپ نے بعد میں کرنے ہیں. اس کے بعد کورس سلیکشن ہے, یہ بہت اہم ہے. یہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ آپ نے کیسے کورس سلیکشن کرنی ہے. جب بھی آپ کا سمیسٹر ختم ہوگا تو آپ نے پھر سے کورس سلیکشن کرنی ہوگی, تو اسی طرح سے ہی کرنی ہوگی. اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہوں گے. اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے پری ریکوزٹ. پری ریکوزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ پاس نہیں کریں گے تو اگلا سبجیکٹ اوپن نہیں ہوگا. تو اس میں وہ ایسا نہیں ہے, وہ جب ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد ویکسینیشن ہے, یہ آپ نے لگوائی ہوئی ہے تو اس کا ڈاٹا فل کر دیں. پھر یونیورسٹی کا کانٹیکٹ ہے تو ہیلپ ہے. تو یہ آج کا ساری یہ اورینٹیشن ہے جس میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ان شارٹ ٹائم میں بتائی جائیں. تو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے. تو کوشش کریں, آپ نے ٹائم دیں اس کو. ایک لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہونا چاہیے, نیٹ ہونا چاہیے, تو آپ کوشش کریں اس کو ٹائم دیں. تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں اور آپ نے کرنی ہے. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.